انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہے، اور جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا؟ تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پہ راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں، اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے مناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو تم پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کی آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو۔ جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہیں تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تمہیں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم میں زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تمہارا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم دنیا کو راضی کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہو کہ اس کو خفا کر دیتے ہو جس کی رضا سے ہی تمہاری رضا جڑی ہے۔ تم دنیا کے روبرو مضبوط بننے میں ساری جان لگا دیتے ہو، اور پھر یہی دنیا تمہیں توڑ دیتی ہے، اور پھر ان کرچیوں کو سمیٹ کر تم اللہ کے پاس واپس آتے ہو۔ خوش رہنے کے لیے تمہیں کسی ہجوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات بھی تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے تب بھی تمہیں تنہا اللہ کافی ہے، اور یہ دنیا تو نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو واپس لیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو واپس دیتا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کسی اور کے ہونے یا نہ ہونے سے
فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل، جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے ہو بھی سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توقع رکھنا کہ وہ جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دورے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔
بس تمہیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ کچھ بھی تمہارا یا تمہارے دل کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اتنے بے صبرے نہ ہو جانا کہ ذرا سی تاخیر پہ دعاؤں کو چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعائیں ہی معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہی ہیں۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا، اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گی۔ تمہاری دعائیں ہر اس اوقات سے زیادہ طاقتور ہیں جو نصیب نے تمہارے راستے میں کھڑی رکھی ہیں، اور تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے ذکر علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں جا سکتا۔ طرب جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ بس پھر ملاقات کا لمبا سلسلہ چلتا ہے، ہر موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے، کبھی آنسو بہائے جاتے ہیں تو کبھی بے بسی اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، بڑے لاڈ سے اور ناز سے اسے منایا جاتا ہے۔ پھر تکلیف سے کانپتا ہوا انسان سجدے میں گرتا ہے، تب عشق کی ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں، نہ فاصلوں کی ہوش رہتی ہے نہ اپنی، بس پھر روح میں اللہ سما جاتا ہے اور ساری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے، رہے گا نہ کچھ بھی ناممکن، بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، اور لاڈلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ 2 جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرض نمازوں سے نہ مل سکا، تہجد سے اس کا ملنا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ توفیق تہجد ہی اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے پیار کی مرہم رکھے گا۔ اپنی دعاؤں کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سوچنے سے پہلے ہی کن فرما دیا گیا تھا؟ تو پھر اب جب تم مانگ رہے ہو، اللہ سے مدد کا گمان رکھے ہوئے ہو، تو یقین بھی رکھو کہ اللہ اس بار بھی تمہیں تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا۔ اس بار بھی تم اس کے معجزوں کو بہت قریب سے دیکھو گے۔
یاد رکھو تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہ آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں، کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی تمہیں ملنا ہو، اور کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا کا پورا ہونا ہو، کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہے وہ تمہاری منزل کا راستہ ہو، کیا پتہ جو تمہیں تاخیر لگ رہی ہے وہ تمہاری خیر ہو، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں تمہارے سوچے ہوئے تمام ذریعے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں پھر اللہ کے منتخب کردہ ذریعے تمہارے لیے معجزہ بنتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اڑتے ہوئے؟ کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اڑان کے لیے پروں کو کھولتے ہوئے؟ کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں، کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں، پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگے بادلوں میں، پھر وہ رقص کرتے ہیں اس کے کن کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ تو جو انہیں اڑان کا سلیقہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے، وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھو لو گے تم، وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤ گے، وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤ گے۔ معجزے گنہگاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ جن کے گناہوں کی بے چینی انہیں سجدوں تک لے آتی ہے۔ غلطیاں تو سب کرتے ہیں، لیکن جن پہ اللہ نے اپنا رحم کرنا ہوتا ہے اللہ انہیں ان کی غلطی پہ آرا نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں راستہ دکھاتا ہے، توبہ کا راستہ، اور پھر جب وہ اس راستے کی جانب لوٹ آتے ہیں تو اللہ بھی انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، نہ ان کی چاہ میں اور نہ اپنی چاہ میں۔ تمہاری طرف اور تمہاری بے چینی کا تمہیں جائے نماز تک لے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے تمہیں، اس نے سن لیا ہے تمہیں۔ توبہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے جو تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہوتی ہیں۔ دیر کبھی بھی نہیں ہوتی، اللہ کو تو ہر پل تمہارا انتظار رہتا ہے، اور یاد رکھو اللہ ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے جو کتنا ہی کیوں نہ بھٹک جائیں لیکن اللہ کے ڈر کا راستہ کبھی نہیں بھولتے، جو تھک ہار کر ہی صحیح لیکن واپس لوٹ آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سب کا برابر کا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل دیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی
توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ کو تم پہ اتنا اعتبار ہے کہ تم اس آزمائش سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ یقین کیوں نہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزارنے کی طاقت رکھتا ہے؟ جب اسے یہ مان ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو گے تو پھر تمہیں یہ مان کیوں نہیں کہ وہ قبول کرے گا؟ جیسے دوا تب اثر کرتی ہے جب تم اسے پابندی سے لیتے ہو، ویسے ہی دعائیں بھی تب اثر کرتی ہیں جب تم انہیں مسلسل مانگتے ہو۔ جیسے دوا آہستہ آہستہ تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں بھی آہستہ آہستہ تمہیں شفا یاب کرتی ہیں۔ بس یقین رکھو، کیونکہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بہتری کی جانب پھیر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پڑے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ ذرا سوچو، تم جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ ان قریب تمہارا دل بھی بدل دے گا۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ دعاؤں کے انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے یا نہیں۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا کبھی۔ اور ہاں، تم یاد رکھنا، صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس خون کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں تم صرف سوچو گے اور تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا۔ معجزے تبھی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں، شاید تم اس کے لیے بنے ہی نہیں۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ سے بنا بھی سکتا ہے، ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے،
بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ جلد ہی وہ بھی دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اللہ انسان کے باہر کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ انسان اسے نہیں بدل دیتا جو اس کے اندر ہے۔ تم تکلیف میں اس لیے نہیں ہو کیونکہ اللہ دیر کر رہا ہے، تم تکلیف میں اس لیے ہو کیونکہ تم جلدی میں ہو۔ تم کہانی کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہو کہ یہ کام تم سے نہیں ہو پائے گا۔ تم دعاؤں کے فوراً نہ قبول ہونے پر خود سے ہی یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں شاید سنی ہی نہیں۔ انسان تب بے سکون ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے جب وہ ان معاملات کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی دسترس میں ہے۔ جب تمہارا دل ہی یقین سے خالی ہوگا تو آنکھیں کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گی؟ جب تمہیں اپنی دعاؤں پہ ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر تم کیسے اجر کے حقدار ٹھہرائے جاؤ گے؟ معجزے تمہارے اندر ہوتے ہیں، معجزے تمہارے دل کے راستے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل دے تو تمہیں اس منظر کو بدلنا ہوگا جو تمہاری آنکھوں کے اس پار ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اسی لیے وہ دعا میں تمہارا دل تبھی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اپنے لکھے ہوئے نصیب پر اللہ نے تمہاری دعاؤں کو فضیلت دی تو کیا معجزوں کی یہ دلیل تمہارے لیے کافی نہیں؟ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تدبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں بھی جائے نماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ کن بنانے والا ہی اس کن تک پہنچنے کا راستہ بنائے گا، پھر دنیا کی ہر بحث ہار جائے گی اور نہ بدلنے والا مقدر بھی بدل جائے گا۔ یہ اللہ نے ہی طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر یہ تم پہ ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہیں خود ہی بنتی چلی جاتی ہیں۔ مگر جانتے ہو کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اور وہ ہے دعا۔ کس کو توفیق دینی ہے اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ خود اللہ کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزوں تک سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ دعاؤں کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار؟ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل جب اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہے، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ اور معجزے تو بھی انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے
وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں ناممکن ذریعوں سے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ طرب جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے۔ دوران سجدہ طرب کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ سجدوں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے آنسوؤں کا شور جب عرش پہ سنائی دیتا ہے تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یاد رکھو، مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں نعمتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے۔ تو پھر ڈگمگانے مت دو اپنے اس یقین کو، کیونکہ اسی یقین نے ہی تمہارے ہر گمان کو سچ کر دکھانا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے، جہاں اللہ نے کن فرمانا ہے اور معجزوں نے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا ابھی۔ کہانی لکھنے والے اللہ نے اس اختتام سے ہی آغاز کا سلسلہ چلا دینا ہے، اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو۔ تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے، پورا ہونا ہے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو، روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا، اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے۔ جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا۔ تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اور یاد رکھنا، معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کہانی کے اختتام تک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مقدر بدل دے گا۔ معجزے عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مان دے کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو بھی سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کی معجزے کرتا ہے۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے، ٹوٹا ہوا دل جب اللہ سے اپنی محبت کی بھیک مانگتا ہے، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ اور معجزے تو بھی انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔
دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔